یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ مگر کیا صرف یہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ جس طرح خاتم کے سوا اور بھی آیتیں ہیں، اس طرح اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں۔ اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا منشا تم پا ہی نہیں سکتے، اور اصول یہی ہے کہ تضاد وہاں بھی نہیں نکلے گا۔ حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے۔ اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی بعدی؟ پھر بعدی کا کیا معنی ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو علماء آپ کے سامنے نہیں رکھتے، جو سارے تضاد کو حل کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں لیس نبی بینی و بینہ، جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا، آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا، اس کے متعلق فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ۔ جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تضاد کہاں رہا باقی؟ بعدی قیامت تک کے لیے ہے یا کسی معین وقت کے لیے؟ بعدی کبھی چھوٹا اثر بھی رکھتا ہے، لمبا اثر بھی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو قیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا بعد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا؟ کس بات پر، کس وجود پر ختم ہونا تھا؟ حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے طور پر آئیں گے، اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ صاف پتہ چلا کہ مان بعد مراد ہے۔ ایک لمبے عرصے تک امت میں خدا تعالیٰ کسی کو بطور نبی بلکہ امتی نبی کے طور پر بھی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث وضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا۔ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جب چھوٹی عمر ہی میں آپ کی وفات ہوئی تو ان کو لحد میں اتارتے ہوئے، اور یہ واقعہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا، یاد رکھیں، تمام علماء کو مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی عمر میں وفات ہوئی، ان کو لحد میں اتارتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو آشا لکان صدیق النبی، اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا۔ یہ اس وقت فرمایا جبکہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی، جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی بعدی۔ اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور ابھار کو سامنے رکھ دیا، جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا، پہچانا اور ہمارے سامنے رکھا۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبیین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، تو آیت خاتم النبیین کو منسوخ کر دیتا۔ علماء نے اس پر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد یہاں بعد سے مراد زمانی بعد نہیں یا لا نبی آبادی کے معنی۔ اس کا مطلب ہے میرے مخالف، مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر۔ اب ایک اور معنی سامنے ابھرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ بعد۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد، اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟
تو کیا لوگوں نے اللہ کا باپ دیکھنا تھا؟ کیا اللہ کو کوئی بعد ہے؟ یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے اپنی تائید میں پیش فرمائی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے، بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں، صاحب شریعت، آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا، اس لیے مجھ سے ہٹ کر، مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو غلام آئے گا، آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا۔ اس لیے یہ حدیث کہ لو آشا لکانا صدیق نبیہ، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد کیسے ہو گیا؟ یہاں تو بعد زمانے کا تھا ہی نہیں۔ اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے، کہ بعد سے مراد زمانہ ہے۔ بار بار آپ نے تاکید فرمائی کہ میری امت، میرا حکم آخری ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آ سکتا، امتی اور غلام نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا مطیع ہوتا اور لازماً اس کو نبوت عطا ہوتی۔